السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے ناظرین سے میں آپ سے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، 4 لوگ تھے اور وہ سفر پر جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ 4 لوگوں میں سے ایک تھا کمبھار، جو برتن وغیرہ مٹی کے بناتے ہیں وہ، اور دوسرا تھا سونار، تیسرا آدمی تھا درزی، اور چوتھا مولانا صاحب تھا۔ ان 4 آدمیوں نے سفر کا ارادہ کیا اور سفر پر نکل گئے، اور نکل کر چلے گئے اور ایک جنگل میں جا کر انہوں نے وہاں آرام کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں آرام کیا۔ لیکن ان 4 میں سے ہر ایک نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی جاگے اور 3 سوئے رہے۔ ایک پہر ایک آدمی جاگے، دوسرے پہر میں دوسرا آدمی، تیسرے پہر میں تیسرا آدمی۔ اس طرح کر کے انہوں نے رات گزارنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہاں جنگل تھا اور وہاں جانوروں کو خوف تھا، اس وجہ سے۔ تو وہاں سب سے پہلے انہوں نے مشورہ کر کے کمبھار کو بٹھایا گیا، اور 3 باقی جو لوگ تھے وہ سو گئے۔ تو کمبھار نے کہا ابھی ایسے بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کام کر لیا جائے۔ تو وہ کمبھار جو مٹی کا برتن بناتا تھا، تو اس نے ایک ایسی تصویر، ایک ایسا شکل بنانی چاہی، تو اس آدمی نے ایک پتلا بنانا چاہا، اور اس نے مٹی کا ایک پتلا بنایا، اور جب پتلا بنا چکا تو اس کا وقت ختم ہو گیا اور وہ سو گیا۔ تو دوسرے آدمی کو اس نے بیدار کیا جو درزی تھا۔ اب درزی کو جب بیدار کیا تو درزی نے ارادہ کیا کہ ایسی بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو درزی نے کہا کیوں نہیں، میں ایک کپڑا سیل کر کے اس پتلے کو پہنا دیا جائے تاکہ یہ خوبصورت لگے گا۔ تو اس درزی نے ایک کپڑا سی کر کے اس پتلے کے اوپر اس کو پہنا دیا تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ تو اس نے ایسا کام کیا، پھر اس کا پہر پورا ہو گیا تو وہ درزی بھی سو گیا۔ اب تیسری مرتبہ میں نمبر آیا سونار کا، تو سونار اٹھا، اور اس نے اٹھ کر کے اس نے بھی یہ ارادہ کیا کہ اب اس طرح بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سونار نے وہ جو سونے کے زیورات بناتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ سونے کے زیورات بنا کر کے اس پتلے کو پہنا دیا جائے تاکہ یہ دکھنے میں خوبصورت لگے۔ جب اس نے یہ کام کیا، تمام زیورات پہنا دیے، جب اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس وقت اب بچا آخری پہر، تو آخری پہر میں اب نمبر آیا مولانا صاحب کا، اور وہ وقت کون سا تھا؟ نزول رحمت کا وقت تھا۔ کون سا وقت؟ نزول رحمت کا وقت۔ جب وہ مولانا اپنی نیند سے اٹھا تو اس نے دیکھا ایک پتلا تیار ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سونے کے زیورات سے مزین ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں ایک ارادہ کیا، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نزول رحمت کا وقت ہے۔ اور مولانا نے یہ ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو پتلا بنا ہوا ہے اس کے اندر جان ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کی دعا کو قبول فرمائی، اور قبول فرماتے ہوئے اس پتلے کے اندر جان ڈال دی، تو وہ ایک پتلا عورت کی شکل میں تیار ہو چکی، وہ عورت بن گئی۔ اب وہ 4 لوگ تھے، 4 لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا۔ کمبھار نے کہا میں نے یہ پتلا بنایا، حقدار میں ہوں، یہ عورت میری ہونی چاہیے۔ اور درزی نے یہ دلیل پیش کی کہ میں نے اس کو کپڑا سی کر پہنایا، یہ عورت میری ہونی چاہیے۔ اور سونار نے کہا میں نے اس عورت کو زیورات سے مزین کیا، اس وجہ سے یہ عورت میری ہونی چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب نے یہ کہا تمہارے تینوں کی دلیل ایک طرف رکھیے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اور وہ نزول رحمت کے وقت، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر جان ڈالی ہے، اس لیے یہ عورت میری ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 لوگ جھگڑے، اور اس کے بعد یہ 4 ایک بادشاہ کے پاس گئے تاکہ کس کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ تو میں آپ تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا اور تمام سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بادشاہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کو ہی جواب دینا ہے، میں جواب نہیں دوں گا۔ یہ آپ کو جواب دینا ہے کہ بادشاہ نے
ان چار آدمیوں کے درمیان کس کے حق میں وہ فیصلہ اختیار کیا ہے؟ تمام ناظرین، تمام سامعین ہمیں کامنٹ میں جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔